لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله المرتضى وشرف حبيبه المجتبى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. دل میں حب نبی کی مستیوں میں طول ہے، دل میں حب نبی کی مستیوں میں طول ہے. زندگی اب زندگی کی الجھنوں سے دور ہے، زندگی اب زندگی کی الجھنوں سے دور ہے. آپ کا اپنے سراپا جانے کس کا نور ہے، آپ کا اپنے سراپا جانے کس کا نور ہے. بدلا بدلا کے طیبہ کا جواب طیبہ کا جواب پھول ہے. ہر کثافت کے لیے ہوتا ہے سائے کا لزوم، ہر کثافت کے لیے ہوتا ہے سائے کا لزوم. اس کا سایہ کیسے ہوگا جو سراپا نور ہے، کیسے ہوگا جو سراپا نور ہے. ساتھ ساتھ دیجیے رغبت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے ہاتھ میں رحمت خدا کی ہے. اور ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے پتہ ضرور، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے. معاملے مل جائے گا تجھے یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی. ایمان سے احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ سلسلہ دیوار اندازہ اس سے کیجیے ان کے مقام کا. کلمہ نہ پورا ہو سکا کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے، الجھنے لاکھ کہیں تم سے سمجھ سکتا ہے. میری حاضر کا بدلنا نہیں دشوار تمہیں، تم اگر چاہو تو قبلہ بھی کرو. زمانے کی دولت لگی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے. میں اپنے مقدر کا قربان جاؤں، مجھے روز کا یا رسول اللہ یا غوث. قابل احترام محترم برادران ملت، یقیناً بلا شبہ یہ آپ کی ہماری بڑی خوش نصیبی اور اللہ تعالیٰ کی عظیم توفیق ہے کہ ہم یہاں آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاد سے طیبہ عظیمہ کو یاد کرتے ہوئے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلامانہ انداز حضرت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے. جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے، ہر وہ انسان جس کی فطرت سے ہی، جس کا دماغ صحیح ہے، وہ واقعی کو بھول نہیں کرتا. کسی موقع پر، کسی دن، کسی تاریخ، کسی مہینے میں اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، کسی کو بچہ ہوا ہے، کسی کو نوکری ملی ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، کسی کی بیماری چلی ہے، کسی کی مصیبت آسان ہوئی ہے، اگر خیر کا رہائی ہوئی ہے، اگر پریشانی کے ساتھ پریشانی سے رہائی ملی ہے، تو ہر وہ آدمی جس کا دماغ صحیح ہے، فطرت صحیح ہے، کبھی اس دن اس تاریخ کو بھول ہی نہیں کرتا. یہ بات فطرت انسانی میں داخل ہے کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو آدمی ضرور یاد کرتا ہے. لیکن یاد کرنے کی ایک شرط ہے کہ اس واقعے سے اس انسان کا تعلق ہونا ضروری ہے. اگر تعلق ہے تو یاد کرتا ہے، تعلق نہیں تو یاد نہیں کرتا. اپنی شادی کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، اپنے محلے والوں کی شادی کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتا. اپنے بچوں کی پیدائش کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، لیکن اپنے محلے والوں کے بچے پیدا ہونے کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتا. دنیا میں کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے کہ دماغ اور سلامت کی فطرت صحیح ہے، آدمی کو بھول ہی نہیں سکتا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اتنا عظیم کائنات کا سب سے اہم ترین واقعہ پیش آیا، بھلا کیسے کوئی سرکار کا وفادار غلام کو بھول سکتا ہے؟ کیسے کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اس کو نیگلیکٹ کر سکتا ہے؟ بھلا کیسے سرکار پاک علیہ السلام کی شفاعت کا امید رکھنے والا اس کو اگنور کر سکتا ہے، اس کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کو نظر انداز کرنے کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق ہی نہ ہو، اس کو سرکار کی شفاعت کی امید ہی نہ ہو، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہ ہو، سرکار پاک علیہ السلام کو وسیلہ ہی نہیں بنتا، اس کی نظر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاص اہمیت ہی نہ ہو. ایسا آدمی اگر یاد نہ کرے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. سوال کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کو یاد کیا ہے؟ جی ہاں، سال میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کو یاد کیا ہے. ہم اینوئل
جشن میلاد النبی منا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذکری منایا کرتے ہیں، سبحان اللہ سالانہ میلاد کی خوشیاں منایا کرتے ہیں سرکار پاک علیہ السلام منایا کرتے ہیں۔ ہم ربیع الاول کے مہینے میں سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مہینہ منا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم سے لے کر ذوالحجہ تک ہر مہینے کی پیر کو روزہ رکھ کر میلاد طیبہ کیا۔ عزیزان محترم، جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے وہ بھی، اور یہ جلسہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر بہت عظیم جلسہ بن گیا۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہتا ہے کہ میرے بھائی ولیمے میں جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، بتا کہ شہر میں جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ میرے بھائی کو بتا بتاؤ کہ عقیقے میں جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو دوست کی بیماری چلی ہے، خوشی میں دعوت کر رہا ہوں، دعوت کھانے جا رہا ہوں۔ اور میلاد کے جلسے میں آنے والے سے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اپنے پھپھو کا، ماموں کا، چچی کا، خالہ کا، ماموں کا، ممانی کا نام لے رہا ہے، دوست کا، پڑوسی کا نام لے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے حبیب کی میلاد عزیزان محترم، یہی سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جلسہ کتنا عظیم ہوگا، وہ محفل کتنی بابرکت ہوگی، اور وہ محفل کتنی نورانی ہوگی کہ جو کسی انسان، عام انسان کے لیے جمع نہیں کی گئی، کسی عام انسان کے لیے وہ مجمع نہیں ہوا، وہ مجمع اس ذات گرامی کی یاد کے لیے ہوا جس کے صدقے میں اللہ نے زمینوں کو بھی پیدا کیا، جس کے صدقے میں جہنم سے رہائی بھی ملتی ہے، جنت میں داخلہ بھی، جس کے ہاتھوں سے قرآن بھی ملا، دین بھی، ایمان بھی، جس کی زبان سے کلمہ بھی ملا، خدا کی پہچان بھی، جس کی چوکھٹ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملی، اور پروردگار عالم کا احسان بھی اسی طرح دولت سے نصیب ہوا۔ عزیزان محترم، کیسے کوئی بھلا صحیح العقیدہ سنی مسلمان میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو بھول سکتا ہے؟ نہیں، اسلام میں کہا ہے کہ 12 ربیع الشریف کو یاد منائی جائے۔ اسلام میں یہ کہا ہے کہ 25 ستمبر کو سعودی عرب کی حکومت کی تاسیس کا جشن منایا۔ یہ کیا بخاری شریف، ترمذی شریف میں ہے کہ جب 25 ستمبر کو سعودی حکومت کے قیام کا جشن منانا جائز کرا، ایسی حکومت تو کل صبح ختم ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ سچے بادشاہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سلطنت جن کو عطا کر دی ہے، ان کی پیدائش کی یاد منانا کیسے نہ؟ یہ بخاری میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا، تو وہ ہے کیا؟ عزیزان محترم، ایک سروے کے مطابق دنیا کے تمام ممالک میں عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی گئی۔ جشن میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسرت کا اظہار کیا گیا، جشن منایا گیا۔ 3 ممالک ایسے رہے جہاں میلاد کی خوشیاں نہیں منائی گئی، ایک اسرائیل، اور دوسرا سعودی عرب، اور تیسرا قطر۔ ان 3 کنٹریز کو چھوڑ کر پوری دنیا کے 200 سے زائد ممالک ہیں دنیا میں، پورے ممالک میں انکلوڈنگ عرب کنٹریز، عجم کے علاوہ عرب کے بھی تمام ممالک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی خوشیاں منائی گئی۔ کویت میں، بحرین میں، عمان میں، ابوظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں، یمن میں، ایجپٹ میں، سیریا میں، عراق میں، عرب کے تمام کنٹریز میں، عجم کے تمام ممالک میں 12 ربیع الاول شریف کو، عرب بالخصوص عرب کے تمام ممالک میں 12 ربیع الاول شریف کو پبلک ہالیڈے دی گئی، عام تعلیم دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کو خراج پیش کیا گیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں ہمارے جو اپوزیشن، ہمارے جو موجودہ ہمارے جو مداخلہ ہے، ویسا خیال پھیلا کر رکھے ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ ہمارے عجم میں ہے، عرب میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے ہم کو کہ عجم میں بھی ہے۔ دبئی میں، ابوظہبی میں، شارجہ وغیرہ میں، ہلال متحدہ میں، اور کئی عرب ممالک میں، یمن، عراق، سیریا وغیرہ میں، شام میں، اور مصر وغیرہ میں، عراق میں، اور تمام عربی ممالک میں، سعودی عرب اور قطر کو چھوڑ کر، اور ایک ان کا استاد اسرائیل کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ بقیہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 250 آدمی ایک بات کر رہے ہیں، 3 اخلمت ایک بات کر رہے ہیں، تو 240 پر 7 آدمی صحیح ہے یا وہ 3 آدمی صحیح ہے؟ 200 آدمی بول رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے، لیکن 3 آدمی بول رہے ہیں کہ مسجد نہیں ہے، مدرسہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ 250 آدمی کی بات صحیح ہے یا 3 آدمی کی بات صحیح ہے؟ اور میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ سعودی عرب میں جشن میلاد پاک مصطفیٰ کی خوشیاں منائی گئی، یہ سروے ہے، بڑا میں نے بنایا اور کیا بڑا یہ سروے میرے اوپر نہیں آتی، سروے ایسا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں میلاد پاک مصطفیٰ کی خوشی نہیں منائی گئی، تو نہ غلط۔ عرب شریف میں بھی بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدس میں بھی، سرزمین عرب میں بھی میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی گئی۔ تو مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم،
گزشتہ 3 سال سے کرا جا رہا ہے، گزشتہ 3 سال سے نہایت اچھا انقلاب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو مدینہ منورہ میں خاص مسجد نبوی میں حرم شریف میں گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبوی کے سائے میں ہزاروں لوگ جمع ہو کر سرکار پاک اسلام کے بارے میں جو لوگ مدینہ طیبہ کو حاضری دے کر آئے ہیں ان سے پوچھیے کہ وہاں صلاۃ و سلام دعویٰ بلند پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، اور اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے دیتے ہیں، اگر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ پکڑا دیتے ہیں، گنبد خضرا کا نظارہ کرتے ہیں تو چہرہ پکڑ کر پھیر دیتے ہیں۔ ایسی جگہ باقاعدہ بآواز بلند حرف ندا کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں لوگ مل کر سلامت کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ کہ اگر موجودہ نہیں ہے تو پھر موجودہ کس چڑیا کا نام ہے؟ موجودہ اس کو نہیں کہتے تو موجودہ کس پہ ہے؟ عزیزان محترم، سعودی عرب کا موجودہ حساب ایسا ہے کہ وہاں ملائکی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، ہندوستان میں جمہوریت نہیں ہے، انڈیپینڈنس نہیں ہے، ملائکی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، شخصی حکومت کا تسلط ہے، ایک آدمی کی بات کو ماننے پر مجبور ہے، سلطانی ہے، ایک آدمی کی بات کو ایک بادشاہ کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ بدعقیدگی پھیلانے میں جو نمبر 1 پر جو کنٹری ہے سعودی عرب، وہاں بھی ملائکی رہنے کے باوجود بلاد پاک مصطفیٰ کی خوشیوں کو نہیں روکا جا سکا، تو ہندوستان میں جہاں خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے، یہاں ڈیموکریسی میں بلاد النبی کی خوشیوں کو روکا جاتا ہے۔ عرب شریف میں ملائکی ہونے کے باوجود خوشی کو نہیں روک رہے ہیں، یہاں تو ملائکی نہیں، یہاں تو ڈیموکریسی ہے، ہر کسی کو اپنی شخصی رائے پر عمل کرنے کا حق ہے، ہر کسی کو اس کی مذہبی آزادی ملی ہے۔ تو یہاں خواجہ کے ہندوستان میں غریب نواز کی سلطنت میں اور سلطان الہند کے پرچم کے سائے میں ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی خوشیاں مناتے ہیں، گاؤں ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ چیز لے لیتے ہیں، دیکھیے مدینہ منورہ کو سلام پڑھا گیا مدینہ نبوی میں، اگر آپ اپنے زندگی دوسروں کے لیے دیکھیے، ایک آدمی 2 آدمیوں کو کوئی اٹھائے، 100-200 آدمیوں کو کوئی اٹھائے، 5,000 آدمیوں کو کوئی اٹھائے۔ عزیزان محترم، بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہزاروں ہزار لوگ یوں سمجھ جائیے کہ شاید 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان تک کے لوگ بیک وقت مسجد حرم نبوی کے صحن میں بھر کر کھڑے ہو گئے، ایک آواز سے پکار کر پڑھنے لگے، یا نبی سلام علیکہ۔ کے باوجود بدعقیدوں کی حکومت یا نبی سلام علیکہ کے نغمے کو گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبوی کے صحن میں روک نہیں سکی۔ یہ شان رفعنا کا ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہونے والی کی میلاد کی سچی خوشی ہے تو پروردگار عالم دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ دبا پسند میں نہ آتے، وہاں حکومت ان کی، پولیس ان کی، آرمی ان کی، انتظام ان کا، ہر قسم سے پورے معاملات ان کے ہاتھ میں، مینجمنٹ ان کا، آرگنائزیشن ان کا، بات ان کی چلتی ہے، خطبہ ان کا ہے، ہر چیز ان کی ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود سلام پڑھنے سے روک نہیں سک رہے ہیں۔ آپ اس بات کو سرسری میں سے ذرا غور کیجیے، یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں سکہ چاہے کسی کے نام پر چلے، حکومت تو محمد رسول اللہ مدینے طیبہ میں چاہے کرنسی کے نوٹ کسی کے نام سے چھاپ دی جائے، وہ بازار میں بنانے کے لیے وہ نوٹ ہیں، لیکن مدینے کے بازار میں جو دلوں پر جو سکہ چلتا ہے، تو سچا سکہ محبت کا، عشق کا سکہ ہے، وہ سکہ صرف محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اہل سنت علماء کی بڑی بڑی ہے، چھوٹی بڑی محلے میں، محلوں میں، میدانوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت منعقد ہو رہی ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ ذہن میں آ رہا ہے، ربیع الاول شریف کی 24-25 تاریخ آگے لگی، آج بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ ایک بار ادھر سے گئے مگر اب تک ہوائے رحمت سے پروردگار آتی ہے۔ ایسی ولادت کی خوشی آپ کسی کی نہیں پائے گا۔ پیدا ہونے کو تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,40,000 کروڑ کچھ قدموں دنیا میں کسی کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ عزیزان محترم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت طیبہ کی خوشی عیسائی مناتے ہیں۔ ایک دن کے لیے 25 دسمبر کو، نہ 24 دسمبر کو وہ خوشی منائی جا سکتی ہے، نہ 25 دسمبر کو۔ 25 دسمبر لگنے کے بعد خوشی شروع ہوتی ہے، جیسے ہی 12 بجے آ کر کاٹا 26 میں تاریخ میں داخل ہو گیا تو پھر وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، میلاد ربیع الثانی کا چاند نظر آ جاتا ہے، پھر بھی میلاد پاک
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے دین کے جیسا کسی کا دین نہیں ہے، آپ کی شریعت کے جیسی کسی کی شریعت نہیں ہے، آپ کے خاندان کے جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے، آپ کی زبان کے جیسے کسی کی زبان نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی طرح کسی کی بیٹی نہیں ہے، آپ کے نوازوں کی طرح کسی کے نوازے نہیں ہے، آپ کے شہر کی طرح کسی کا شہر نہیں ہے، آپ کی امت کی طرح کسی کی امت نہیں ہے، آپ کی غلامی کی طرح کسی کی غلامی نہیں ہے، آپ کی میراث کے جیسی کسی کی میراث نہیں ہے، آپ کی زندگی کے جیسی کسی کی زندگی نہیں ہے، آپ کی زندگی کے جیسی کسی کی زندگی نہیں ہے، آپ کے تخصص کے جیسا کسی کا تخصص نہیں ہے، آپ کی نورانیت کے جیسی کسی کی نورانیت نہیں ہے، آپ کی برکت کی جیسی کسی کی برکت نہیں ہے، آپ کے کرم کے جیسا کسی کا کرم نہیں ہے، اور آپ کی ولادت طیبہ کی خوشیوں کی طرح آپ کو پیدا کرنے والے کی عزت و جلال کی قسم، آپ کی ولادت طیبہ کی خوشیوں کی طرح کسی ماں کے بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں، کسی ماں کائنات کے عالم میں کسی کی ولادت سے آپ ایسی خوشی دنیا میں نہیں پائیں گے۔ میں آپ کے سامنے کوئی آیت نہیں پڑھا، کوئی حدیث نہیں پڑھا، یونیورسل فیکٹ بول رہا ہوں، تمہید نہیں اصل موضوع پر آنے پر تمہید بول رہا ہوں، کہ کوئی اور سے ہے زمینی حقائق بولتے ہیں، جو ہم زمین پر ابھی بہت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کے دیے، آپ دیکھتے ہیں آگے کھول کر دیوار ہے، دروازہ ہے، لائٹ ہے، فین ہے، اسپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ گھڑی ہے، یہ کرسی ہے، یہ جانواز ہے، یہ ممبر ہے، یہ عصا ہے، یہ پھول ہے، یہ ٹوکری ہے، یہ کتاب ہے، یہ گھڑی ہے، یہ ابا ہے، اور یہ ٹوپی ہے، یہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ بوڑھے ہیں، چپل ہے، چوکٹ ہے، بلیک بورڈ ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی دان محترم دیکھنے کے لیے اتنی آنکھیں، دیکھنے کے لیے اتنی آنکھیں، نہیں دیکھا انہیں تو کیا دیکھا؟ ابھی دان محترم جگ میں آ کر ادھر دیکھا، سپنا آیا ادھر دیکھا، دیکھنے کے لیے اتنی آنکھیں، نہیں دیکھا انہیں تو کیا دیکھا؟ میں حل سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم آنکھیں کھول کر ادھر ادھر زمین پر دیکھتے ہیں، آسمان پر دیکھتے ہیں، پانی کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں، درختوں کو پتھر کو شاداب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، پھولوں کو مہکتا ہوا دیکھتے ہیں، تتلیوں کو گھوم کر پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، عزیزان محترم بادلوں کو برستے ہوئے دیکھتے ہیں، بجلیوں کو کڑکتے ہوئے دیکھتے ہیں، دھوپ کو تیزی عطا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، رات کو اندھیرا لاتے ہوئے دیکھتے ہیں، چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بہن کو دیکھتے ہیں، اچھوں کو دیکھتے ہیں، بروں کو دیکھتے ہیں، نبی کے وفاداروں کو دیکھتے ہیں، نبی کے غداروں کو دیکھتے ہیں، نبی کے وفاداروں کو دیکھتے ہیں، نبی کے بے وفاداروں کو دیکھتے ہیں، بے وفاؤں کو دیکھتے ہیں، اچھوں کو دیکھتے ہیں، بروں کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ سب دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کو آنکھیں کھول کے یہ بھی دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دو کان دیے ہیں سننے کے لیے، عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، فکر دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، سوچنے سمجھنے غور کرنے محسوس کرنے معلوم کرنے کے لیے، جانچنے پڑتال کرنے کے لیے، سوچنے اور تلاش کرنے کے لیے، جستجو کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے۔ ابھی محترم ہم کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے۔ میں یہ بات بول رہا ہوں، آپ غور کیجیے، اس کائنات میں اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے جو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری کائنات میں پورے 18,000 عالموں میں مجھے آپ بتائیے کہ جیسی خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی منائی جاتی ہے، آپ کا دماغ اگر سلامت ہے، اگر آپ کامن سینس رکھتے ہیں، تو آپ کی فکر کو آواز دے رہا ہوں، میں آپ کے شعور کو آواز دے رہا ہوں، میں یہ کہوں گا آپ غور کیجیے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی خوشی سے بڑھ کر کسی کی پیدائش کی خوشی دنیا میں منائی جاتی ہے؟ ختم ہو گئی کہ نہیں منائی جاتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے میرا محبوب ایسا بے مثل و بے مثال ہے کہ نہ صرف وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی پیدائش بھی بے مثال ہے، اور اس کی پیدائش اتنی بے مثال ہے کہ میری مخلوق میں تمام انسانوں میں آدم کی پوری اولاد ہے، ان کی ولادت بھی ایسی بے مثال ہے کہ ان کی ولادت کی خوشی کے جیسی کسی کی ولادت کی خوشی جیسے کسی کے میلاد کی جلسے نہیں ہے، ان کی پیدائش کے برکتوں کی جیسی کسی کی پیدائش کی برکتیں نہیں ہے، رحمت للعالمین کے وجود مبارک کی رحمتوں کے جیسے کسی کے وجود کی رحمتیں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم اسے آپ اندازہ لگائیں کہ میں آیت سے پڑھا، حدیث سے پڑھا، لیکن میں تمہید کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اخبارات میں پڑھی، یہ زبان تو سوشل میڈیا پر لیں گے، اب تو اخبارات وغیرہ کا تجربہ میں ہو رہا ہے، دس سوسائٹی پیپر لیس سوسائٹی، پیپر لیس سوسائٹی، پیپر ہی نہیں ختم ہو رہا پیپر، تو اللہ محترم سے بول رہے ہیں کہ پیپر بتاؤ، جنگلوں کو بتاؤ، انوائرمنٹ کو بتاؤ، اب تو ہر چیز سوشل میڈیا پر آ چکی ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے، اب تک دھوکہ دینا آسان تھا، نہیں معلوم تھا دھوکہ کھا سکتے تھے، اب دھوکہ دینا آسان نہیں۔ The whole world becoming global village. On the click of the finger,
پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے خلاف تو جائیے وہ بولتے ہیں کسی زمانے میں علاؤدین کے پاس ایک تالاب تھا, لیکن اللہ کے مطلب کہ ایسا تالاب گھر گھر میں آیا ہے کہ علاؤدین کا تالاب بھی اس تالاب کے سامنے بھی رہنے گیا. علاؤدین کے جن کے دادا کو جواب میں معلوم ہے اللہ کی طور پر فنگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. ابھی محترم یہ زمانہ تو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, پوری دنیا کے پکڑ کر ایک ولیج بن گئی ہے. ابھی محترم تھوڑی بہت ترقی ہونا اور باقی ہے. گلوبل ولیج جو ہم بول رہے ہیں عنقریب گلوبلائزیشن کا تصور اپنے انتہائی کمال کو پہنچنے والا ہے. ابھی چند چیزیں باقی ہیں, مثال کے طور پر ایک سولار کی طرف سے تھوڑی بہت باقی رہے گی. سولار کی طرف سورج کی روشنی سے ہم ہمارے رسم میں دیکھتے تھے, ہمارے گھر میں بھی تھا کیلکولیٹر کے. ایسا کیوں کہ کیلکولیٹر کام کرتا تھا, رسول کام نہیں کرتا, روشنی سے بیٹری سے کام نہیں کرتا, روشنی سے کام کرتا ہے. یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں. اب کیا ملا کہ سولار کی مدد سے پانی گرم ہو رہا ہے. اب کچھ دن کے بعد کیا ہونے والا ہے, سولار کی مدد سے گاڑیاں چلنے والے نہیں ہوا ہونے والا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, سولار کی مدد سے پلینا اڑنے والے ہیں. جب سولار کی مدد سے پلینا اڑیں گے تو اتنا فیئر کم بنے گا پلین کا, اتنا کرایہ کم بنے گا, وہ پائلٹ کی تنخواہ کو دے دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ایئرپورٹ کے جو اخراجات ہیں بس وہ نکالنا پڑے گا. اس کے علاوہ پلین کی ٹکٹ جتنی کم بنے گی, آپ سمجھ جائیے کہ مدینے طیبہ کو جانے کے لیے اگر 50-60 ہزار خرچہ آ رہا ہے تو 4-5 ہزار میں آپ مدینے طیبہ جا کر جتنے خرچ میں آپ اجمیر جا رہے ہیں اتنے خرچ میں آپ مدینے طیبہ جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے, یہاں سے نکل کر وہاں پہنچ رہا ہے, وہاں سے نکل کر وہاں پہنچ رہا ہے. وہ دن قریب ہے کہ جلوس پوری دنیا سے نکل کر یہاں وہاں نہیں پہنچیں گے, پلینوں میں بیٹھ کر پورے پلین ابھی مطلب اب وہ وقت قریب آ رہا ہے. یہ نہیں بولوں گا کہ 1 سال میں یا 2 سال میں یا 2 سال میں 20 سال میں کبھی تو چل رہا ہے. پروسیسنگ ہے. 16 سے زیادہ انسان پہچان چکا ہے. اس کے بعد ہم کہوں گا, آپ دیکھتے ہیں کہ جلوس نکلتا ہے, مکہ مسجد سے پہنچتا ہے, وہاں کی گراؤنڈ سے جا کر جب ایسا نہیں بولیں گے جلوس کہاں سے نکل رہا ہے تو مکہ مسجد سے کہاں پہنچ رہا ہے گنبد خضرا ہے. جلوس کہاں سے نکل رہا ہے حیدرآباد سے پہنچ رہا ہے مدینہ منورہ. جلوس کہاں سے نکل رہا ہے کندور سے پہنچ رہا ہے مدینہ منورہ. جلوس کہاں سے نکل رہا ہے اجمیر سے بغداد سے پہنچ رہا ہے مدینہ تک. اللہ کی طرف وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے. اب چھپانے والے کہاں تک چھپائیں گے, پڑھتے جانے والے کہاں تک پڑھتے جا رہے ہیں. عزیزان محترم کب تک اس حقیقت کو کوئی چھپا کے رکھ سکتا ہے. یہ حقیقت اب سورج کی دھوپ سے زیادہ روشن ہو کے سامنے آ رہی ہے. گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. اب آج کل دھوکہ دینا مشکل ہے. یہ اتنی دیر تک تو میں نے آپ کے سامنے تمہید بیان کی ایک آیت پڑھا تھا, ایک حدیث پڑھا, اور یہ جتنے باتوں میں آپ کے سامنے ایک عالم نہیں تو ایک جنرل نالج رکھنے والا بھی بات ہے. تو ایسا نہیں کہ میرے اہم ٹاپک اصل ٹاپک پڑھانا رہا تو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے اپوزیشن, یہ ہمارے غیر فاتحہ والے بدعقیدہ جو غلط تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے, بدعتیوں کا طریقہ ہے, بالکل غلط بات ہے. اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ثابت کر کے رکھ دیا ہے, لاکھ روکنے والے روکتے رہیں, ہم ہمارے سرکار ہیں, ہمارے سرکار کی میلاد تم منا کرے تو تمہیں ہمیں تعلق کیا ہے؟ نہ تم ہماری قبر میں آنے والے, نہ تم ہماری شفاعت کرنے والے, نہ تم ہم کو کوثر پلانے والے, نہ تمہاری صورت سے ہمارا کچھ فائدہ, نہ تمہاری ذات سے کچھ فائدہ, نہ تمہارے نام سے کچھ فائدہ, نہ تمہارے خاندان سے کچھ فائدہ, نہ تمہارے وجود سے کچھ فائدہ. تمہارے کمال کو ایک پیسے کی امید نہیں ہے. اور مصطفیٰ وہ ہے ہمارا ایمان بھی ان کے نالین سے وابستہ ہے. ہماری قبر میں اجالا ان کے وجود سے ہونے والا ہے, اور ہم کو جنت میں داخلہ ان کی شفاعت سے تم سے کیا ملنے والا ہے. تمہارے پاس تو کیا ہمارے سرکار کی ولادت میں خوشی منا رہے, تم کیا لوگ ہیں, تمہارے سے کیا ملنے والا ہے. تمہاری دنیا میں کچھ کی جوڑے کی امید, نہ مرنے کے بعد اتنے پیسے کی امید, تمہاری بات کیوں مانا کہ فری سروس ہم کیوں لے لیں, لینا نہ دینا, نہ تمہارے سے ایک پیسے کا فائدہ, نہ تمہارے سے ایک پیسے کی آمدنی, نہ تمہارے سے ایک پیسے کا نفع, کچھ لینے میں نہ دینے میں, فری میں آگے بڑھے یہ کرو وہ کرو, تم ہوتے کون ہم کو بولنے والے, نہ تمہارے سے ہمارا کچھ لینا, نہ تمہارے سے ہمارا کچھ دینا, تم ہوتے کون ہم کو روکنے والے, تم ہوتے کون ہم کو بولنے والے. ہماری خبر میں تمہارے بدل نہیں ہوں گے, ہم کو شفاعت ادا کرنے کے لیے تمہارے نامزد نہیں آئیں گے, ہم کو کوثر پلانے کے لیے تمہارے چچا نہیں آئیں گے, ہم کو شفاعت کرنے, ہماری شفاعت کرنے کے لیے تو تیرا خاندان, تیرے استاد, تیرے تحریکہ, تمہارے امیرہ غریبہ نہیں آئیں گے, تمہارا باپ, تمہارا دادا نہیں آئے گا. ہماری شفاعت کرنے کے لیے 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہونے والا کائنات کا سچا عیسیٰ حسن و حسین کا نانا فاطمہ کے بعد ہماری شفاعت کرنے کے لیے
یا رسول اللہ یا غوث یا غوث. ہم ان کا جشن نہ منائیں تو اور کس کا جشن منائیں؟ نہیں مت مناؤ. کیوں نہیں منانا؟ آپ بڑے کون آپ؟ ہو آر یو؟ آپ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ آپ سے ہمارا رشتہ ہی کرنا بڑا بات غلط چیزیں تو آپ بولیے. صحیح ہے آپ اپنے پھول سے کچھ فائدہ ہے، ہم سے آپ سے کچھ فائدہ ہے، آپ سے چھٹی بڑی مل گئی ہے. سر دنیا کی حد تک کسی سے ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ کسی سے وابستہ ہو. دنیا کی حد تک یہاں رک کر ایک بات وہ بھی بولوں گا آپ کے سامنے کہ دنیا میں ایک کا فائدہ دوسرے سے وابستہ ہوتا ہے تو دوسرے کی ضرورت بھی پہلے پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. اگر کہ آپ کے گھر میں نوکر آ کے جھاڑو دے کر جاتا ہے، تنخواہ کے لیے آپ کا محتاج ہے، تو آپ اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے آپ کے نوکر کے محتاج ہیں. اگر حجامت کر رہا ہے پیسے کے لیے آپ کی حجامت کے محتاج ہے. دھوبی اگر کپڑے دھو رہا ہے تو آپ اس کے محتاج ہیں. اگر کمار جوتا سی رہا ہے پیسے کے لیے وہ آپ کا محتاج ہے. اتنا جوتا سلانے کے لیے آپ کا مال کا محتاج ہے. اگر دنیا میں کوئی کسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے تو جس کو اس سے امید ہے اس کو اس سے امید ہے. عزیزان محترم، دنیا میں کوئی کسی کے کام بھی آتا ہے کسی غرض سے آتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کے کام بھی آتا ہے کسی مطلب سے آتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کے کام بھی آتا ہے تو کسی نفع کی امید سے آتا ہے، کسی لالچ سے آتا ہے. لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے ہم ان کو دے ہی نہیں سکتے. کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہارا. ہم ان کو دے جا سکتے ہیں، دل بھی ان کا دل، یہ جان بھی ان کی جان، زندگی ان کی زندگی ہے، بندگی ان کی بندگی ہے. ہم ان کو دے جا سکتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارے پاس ہے گا، ہم غلاموں فقیروں کے پاس ہے گا. ہم کو دینا کچھ نہیں آتا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد سے ابد اللہ تک ان کا صدقہ کھانا ہے. دینا کچھ نہیں آتا، دینا آتا ہے. عزیزان محترم، ایک آ کر بولنے والا بڑا یہ مت کرو، کیوں نہیں کرنا؟ میں بول رہا ہوں کرو، کون تم آپ سے ایک پیسے کی امید نہیں. چلو دنیا میں پھر آپ بڑے نہیں کہیں کو امید نہیں، بہت امید ہے بڑوں کو. باہر تو کوئی کام کرتا اتنا روز کی محنت کر رہے ہو تو جانوروں کی جانوروں کی سمجھ ہو اربوں کی کٹا کر کے پیچھے یہودیوں کی خیرات کر کے پیچھے. عزیزان محترم، شکر کرو پروردگار عالم کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ہمارے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالا. کھڑے کھڑے کر دیا لوگوں کو ڈالروں کی ریالوں کی چمک پر. اب آپ بولیں ہم کو کیوں نہیں خرید سک رہے ہیں، ہم کو اس لیے نہیں خرید سک رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی کسی کے ہاتھ ایک شخص ایک کے ہاتھ میں جاتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ پر بکنے کے لیے اس کو موقع نہیں ملتا. ہم یہودیوں کے ہاتھ پر اس لیے نہیں مل سکتے کہ ہم محمد رسول اللہ کے گھرانے کے چشموں سے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مطلق دستگیر دو عالم پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی کے ہاتھوں ہم کبھی نہ ملکیت ٹھہرے. اب کوئی ہم کو کہاں سے چاہیے؟ ہم تو پہلے چل چکے ہیں. ہم کو ہمارے پیر غوث اعظم نے خرید کر اتنا انمول کر دیا کہ پورے یہودیوں کے خزانے، پوری تعاون کی شیطان کی طاقتوں کے خزانے کر کے ہم خاصی فقیروں کے پیر کا جوتا بھی تم آدھی رات کو مل سکتے ہو، تم کے لاوائی کو ہم اپنے آپ کے ملے ہیں. ہم کو کسی خریدنے والے نے خرید لیا. کہنے والے نے کیا خوب کہا، کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب زیادہ گلی ہے یا غریب الوطنی ہے. وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کے ختم رونق کعبہ بھی وہی ہے. اس کا آغاز صرف زمینوں سے نہ ہوگا. اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے. جاتے ہیں اس شہر میں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. یہاں خریدار آ ہی نہیں سکتا. یہاں اگر کوئی خریدار آیا، خریدار بچتا نہیں، خریدار خود یہاں غلام بن کر ہمارے پیر غوث اعظم نے ہم کو خرید کر اتنا انمول کر دیا. چشتیوں کو غریب نواز نے خرید دیا، نقبندیوں کو خالد نقبند نے خرید دیا، سورمنڈیوں کو شہاب الدین سورمنڈی نے خرید دیا، رفائیوں کو پیر احمد کبیر رفائی نے خرید دیا. اب ہم کو یہودی کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ ہم تو پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں ایک بار جب ایک مرتبہ بک چکا اب اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. اب جس کو کوئی نہیں خریدا اس کو کس خرید لیتا ہے؟ اس وقت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا شیخ لہو فشیخ شیطان. حضرت معین الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور ایک بات جب بات یہاں بگڑنے کی آتی ہے، جب یہاں بحث کی آتی ہے، بات جب سلسلے کی بات آتی ہے تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کام کرتے ہیں ہمارے اپوزیشن کا نام لیتے ہیں ہمارے بزرگوں کے سلسلے کا. ایسا نہیں چل رہا کوئی ابلیس کا واقعہ ہے گا وہ دن سوا مستقیم. ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکانے کے لیے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا.
یہ نہیں بولا کہ غلط راستہ پر جا کر بیٹھوں گا، مسجد میں ممبر پر آ کر بیٹھنے کا وعدہ کیا لا خدن لہم صراط مستقیم، میں ان کو بیٹھانے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ابھی رات محترم میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بولنے والے کسی بولتے ہوں گے کہ ہمارا کو خل نہیں، کہ ہمارا کو فہم نہیں۔ ایک آدمی خاصیہ سلسلے کا نام لے رہا ہے، بہت کے خلاف مشن چلا رہا ہے، تو آپ کو ایسے سمجھ چاہیے کہ وہ پکا خالی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو چشتی کہہ رہا ہے، سرکار غریب نواز کے عقائد کے خلاف عقائد پھیلا رہا ہے، کیا آپ کو اتنا فہم بھی نہیں کہ وہ چشتی نہیں ہو سکتا؟ ایک آدمی اپنے آپ کو نقشبندی کہہ رہا ہے اور خاصگان نقشبند کی تعلیمات کی مخالفت کر رہا ہے، کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ وہ نقشبندی نہیں ہو سکتا، شہروردی نہیں ہو سکتا، رفائی نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہمارے لوگ ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، کوئی بھی دیوبندیاں وہابیاں کوئی بھی پیری بڑی دکھاتا جال دکھاتی لوگوں کو پھنسانے کے لیے صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں حضرات محترم، ہم غذا کھاتے ہیں، گھاس نہیں کھاتے ہیں، ہم چاول کھاتے ہیں، پکا کر کھاتے ہیں، کچا نہیں کھاتے، گھاس نہیں کھاتے۔ ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ دماغ رکھا، ٹیچر نے رکھا، ہم پر لازمی ضروری ہے، بابا سے جاتے ہیں 5 روپے کا انڈا 7 روپے کو خرید کر نہیں آتے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، ذہانت دی ہے، فکر دی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص غوث اعظم کے خلاف تعلیمات پھیلائے وہ خاصی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص غریب نواز کے آستانے کی حاضری کو شرک کہے تو کشتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لوگ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسئلہ شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، اے بصائب لیس فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابلیس بھی انسان کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، لہٰذا ہر ہاتھ بڑھانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ لگ دینا۔ سرکار پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرنے والا اپنے آپ کو خالی کہتا ہے، آپ کو بھروسہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر اپنے آپ کو کشتی کہتا ہے اور آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، انہیں بولا اور آپ کر لیے۔ عزیزان محترم، خواجہ نے قسط اور خواجہ نے نقشبند اور خواجہ نے شہروردی کی تعلیمات کے خلاف تعلیمات پیش کرنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، بولنے والا ہوتا ہے کہ میں شہروردی ہوں اور آپ جا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں، اے بصائب لیس آدم روح ابلیس دو زبان نفی کر کے بغل میں سے ہاتھ راستے سے پیر نکال کر ہمیشہ سامنے نہیں آتا، بسا اوقات بالکل آدم کی شکل میں ابلیس سامنے آ جاتا ہے۔ اس بات کے ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں لینا چاہیے، اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں جس کے ہاتھ پر بک چکا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر بکا ہے یا نہیں؟ اگر وہ چوکھٹ مصطفیٰ پر اگر بکا ہے اب وہ آپ کو ماننے کے قابل ہے، اگر وہ غوث اعظم کے ہاتھ پر خود نہیں بکا تو آپ کو کیا خریدے گا؟ عزیزان محترم، تو بات اب کرنے کی ہے کہ ہمارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسا زمانہ نازک زمانہ چل رہا ہے، ویسے زمانے میں ہم پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، فراست دی ہے، سمجھ دی ہے۔ عزیزان محترم، تو بات غور کرنے کے قابل وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ایسا بے مثل ہے، ایسا بے مثال ہے کہ کوئی اس کی نظیر، اس کا جواب، اس کی مثال لاست پیشی نہیں کر سکتا۔ جس طرح سرکار بے مثال، آپ کی ولادت بے مثال، جیسے آپ کی ولادت بے مثال، آپ کی ولادت طیبہ کی خوشیاں کا مثال ہے۔ پوری دنیا میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے اور شہر حیدرآباد میں اتنے بڑے پاپولیشن میں، اتنی بڑی آبادی میں، سنیوں کا شہر ہے، یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ سووں میں یا اگر میرا خیال غلط نہیں شاید ہزاروں میں حیرت کی بات نہیں، ناک کی محفلیں جشن ہے میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک بہترین کڑی ہے جس میں اب آپ یہاں شامل ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، آج بھی جب کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کی دعوت پہ جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی آتا ہے تو کسی کمیٹی کی دعوت پر نہیں آتا ہے، کسی بلانے والے کے بلانے پر نہیں آتا، سرکار کی محفل میں وہی آتا ہے جس کو مدینے سے بلاوا جاتا ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہی آتا ہے۔ وعدے کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائی کے ولیمے میں کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائی کے بچے کے عقیقے میں کہاں جا رہے ہیں؟ چچا کی تحریر میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی میلاد پہ۔ مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے چچا میں، خالوں میں، ماموں میں، پھپھو میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کتنا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق
ان دایاتی تقریبات میں اور جشن آئے، محفل آئے میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم سنیوں کی خدمت ہے کہ ہم یہاں بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں. روکنے والا روکے کہ مت سنو، تم ہم کو خریدتے نہیں سکتے، چلو کم از کم دنیا میں تو خرید لیتے تو ہم تمہاری بات سنتے. تم اگر ریالوں کے بیس پر ہم کو خریدتے، ڈالروں کے بیس پر ہم کو خریدتے تو ہم تمہاری بات وہ بھی نہیں خرید سکتے. اس لیے نہیں خرید سکتے ہیں پہلے سے کہہ رہے ہیں. ایک چیز کو جب ایک آدمی کیسا خریدتا ہے، جس کو کوئی نہیں خریدتا اس کو کوئی نہیں خریدتا. اب یہودی آ کر ہم کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، عیسائی آ کر ہم کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابلیس چاہتا ہے کہ ہم کو خریدے. عزیزان محترم، غوث اعظم مستقیر کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج سجانے والے کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ چھوٹے موٹے شیطانوں، یہودیوں، طاغوتی قوتوں، وہابیوں کی کیا حیثیت ہے؟ ابلیس نے اگر اپنی پوری زندگی کا نچوڑ لگا کر ہم کو خریدنا چاہا، قسم ہے غوث اعظم کو ولایت عطا کرنے والے کی، ابلیس بھی ہمارے پیر کے ڈوبے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایسا بڑے باتوں کو ضروری ہے کہ آپ کو کیا ضروری ہے کہ ہم کو اتنا معلوم ہے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے. شیطان کہتا یہ تو پہلے خریدنے غریب لوگ خریدنے وہ خریدنے